اکثر دفعہ کراچی سے لے کر جدھر بھی جاتا ہوں یہ لوگ پھول پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں ان کا منت اور سماجت کرتا ہوں، پتر پھول نہیں پھینکنے، پھول نہیں پھینکنے، اس طرح نہیں پھینکنے، کیونکہ ہم نے پہلے یہ پھینکنے والا کلچر ڈیولپ کیا ہوا ہے، ادھر ہمارا کلچر پھینکنے والا ہو گیا، اسی لیے ہماری گلیاں سڑکیں سب اٹو اٹ بھر گئی ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی کہ راستہ کدھر اور کدھر نہیں، کیونکہ ہمارے پھینکنے کی وجہ ہم پھینکنے والے ہو گئے، اس لیے منہ سے بھی پھینکتے ہیں، ہاتھوں سے بھی پھینکتے ہیں، پھینکو کلچر بنا لیا، اس لیے روپے پھینکتے ہیں، یہ پھینک دیا، وہ پھینک دیا، اس لیے یہ رشتہ داروں کو بھی پھینک دیا، یہ پھینکنا جو سیکھ گئے، ان کو سمیٹنا نہیں آتا۔ اس نے تو آپ کو پتہ ہے 5000 کو روٹیاں کھلائیں اور جو ٹکڑے بچ کے اس نے کہا سمیٹ لو، یہ تو بچا لو، سمیٹ لو، یہ بھی ضائع نہیں کرنے، کیوں؟ کیونکہ کئیوں کو یہ ٹکڑے بھی نہیں ملتے، اس کو اتنی فکر تھی، آپ جانتے اچھی طرح، اس لیے یہ ہمارے لوگ تو یہ ضائع کرنے اور پھینکنے کو یہ بہت سمجھتے ہیں، روپے آگے تو پھینکو، یہ کرو، اور پھر دوسرے دن پتہ لگ جائے نا جدن دوسرے دن بوجھا خالی ہوتا پھر کہتے ہو کدھر گئے، ہاں جی اس دن جوش میں آ کر پھینک، یہ سمجھنا اچھی طرح پھینکو کلچر کو بند کرنا ہے، کس کو؟ پھینکو کلچر کو بند کرنا ہے، یہ لوگ تربیت یافتہ ہو جائیں گے، اور پتہ کیا، آپ ایجوکیٹڈ لوگ، اب آپ کا مرتبہ بڑھ چکا ہوا ہے، اب آپ میں بہت خدا کے فضل سے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کوئی ان پڑھ نہیں، بہت تربیت یافتہ موجود ہیں، اس لیے جب کسی مہمان کو ریسیو کرتے ہیں، جب خدا کے کسی خادم کو جس طرح بھی اس کو پھول پھینکنے نہیں، ویسے پھول اس کے ہاتھوں میں دے دو، ایسے یہ گلدستے کی صورت میں یہ دے دو، تاکہ پھولوں کی عزت و تکریم ہو اور اس کے ساتھ مہمان کی بھی عزت اور تکریم ہو، آپ کی محبت کا نشان، پھول محبت ہوتے ہیں، اس لیے جب وہ پیش کیے جاتے ہیں تو محبت ہوتی ہے، جب پھینک دیے جاتے ہیں تو محبت پھینک دی جاتی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں نہ ڈلن دیو محبت میں، یہ اسی طرح پھینکنے نہیں دینا، کیونکہ تم آج پھینکنا شروع کرو گے، کل کو یہ بچے چھوٹے بھی، آج بچوں کے لیے حیران کی تھی وہ، کیونکہ وہ پھینکنا چاہتے، ان کی عادت ہوگی ایسے پھینکنا، وہ میں روک رہا تھا، میں نے کہا مہربانی کر، اور ان کو بڑا مشکل سے، آج ان کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ نہیں پھول سٹی دے نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ گلوری ہے، جلال ہے، یہ ایک پودا ہے تو اس پر جب وہ اپنے پورے جلال کو پہنچتا ہے تو اوپر پھول نکلتا ہے، یہ پھول پودے کا سب سے بڑا جلال ہے، کیونکہ پودا اپنے مراحل تک پہنچ کر آخری منزل پائی ہے اور گلوری سامنے آئی، وہ جلال سامنے آئے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جلال نشانی ہے کہ تم جلال والے لوگ ہو، تم جلالی کرتے ہو، جلال کو سمجھتے ہو، ارے جلال کو یہ تھوڑی ہے کہ صرف اور صرف بدل کر کے آتے یہ جلال نہیں، جلال حسن ہے، خوبصورتی ہے، جب کائنات خوبصورت ہوتی ہے نا تو جب وہ اپنی پوری خوبصورتی آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس کا جلال ہوتا ہے، یہ جلوہ ہوتا ہے، یہ جلال ہوتا ہے، ہمارے لوگ پتہ نہیں جلال کس کو سمجھتے ہیں، اس لیے خدا بڑا خوبصورت ہے، اس نے سب کچھ بہت خوبصورت بنایا ہے، اس لیے اس کے جلال کو جب عزت اور تکریم دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ خوبصورتی تمہارے ہاں اترتی ہے، تمہارے ہاں اترتی ہے، آ جاتی ہے، بلا وجہ آ جاتی ہے اور بغیر تردد کے آ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ پھینکنے کا عمل نہیں کیا، سمیٹنے کا اور ترتیب سے، میں نے کہا بیٹا یہ ساتھ جی سے بیٹا یہ پھول ادھر لا کے رکھنا جو جس کے لہیں جدے قدمہ چ رکھن والے نے اتھے رکھ، کیوں؟ سجدے ہی ہوتی قدمہ چ نے، ہاں جی اسی لیے بادشاہ اپنا سونا مور سب کو لے کر اس کے قدموں، کیونکہ ججدہ ہی انہوں ہے، سجدہ ہی انہوں ہے، بھبدہ ہی انہوں ہے، ہم کون ہوتے، اس لیے ہم تو پیش کرنے والے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کے قدموں میں رکھ دو بس، کیوں؟ ہمیں پتہ ہو کہ کدھر سے آئیں، ہمیں پتہ ہو کہ کدھر سے آئے، اس لیے جب تم یہ کرو گے تو میں کہتا ہوں ایک چیز کر دو گے نا جب آئندہ سے کہ پھینکنا نہیں بیٹا، پھینکنا نہیں، چھوٹے بچوں کو بھی پھینکنا نہیں، کوئی پیپر وغیرہ یہ سارے پھینکنا نہیں، سمیٹ کے رکھ دو، باسکٹ میں رکھ دو، ٹوکری میں رکھ، ادھر ہمارے ان کو پھینکنے کی عادت سے روکو، کیونکہ یہ اسکول والوں نے نہیں روکنا، آپ نے روکنا ہے، آپ روکو گے سمجھو کہ آپ ان کو ایک ایسی چیز دے رہے ہیں جو ہمیشہ اس کو آگے لے جائے گی، پش کر کے آگے لے جائے گی، کوئی آکھے گا واہ بڑے کرما والے گھر دے نے، بڑے نیک خاندان دے، بڑے اعلیٰ والدین دے بچے نے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پھینکنا نہیں، ترتیب سے رکھنا آتا ہے، اس کو ٹھیک کرو، اس کو ترتیب سے رکھنا آتا ہے، اور دوسرا یہ میری ایک نصیحت ہے والدین کے لیے کہ بچوں کو پھینکنے والے نہیں، سمیٹنے والے، ترتیب سے رکھنے والے، وہ جو جسے کوڑا کرکٹ کہتے وہ بھی پھینکنا، اس کو بھی سمیٹ کے رکھ، تاکہ کوئی کہے کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں،
یہ مسیح کی یونیورسٹی کے لوگ ہیں، ان کو کلچر کسی نے دیا ہے، ان کو ترتیب کسی نے دیا، سمجھتے ہیں؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے بچے اور فرزند ہیں، ان کو آتا ہے یہ نہیں ہے پھینکنے والے، سمجھتے ہیں؟ اور ایک دوسری بات بھی یاد رکھنا، یہ بھی میں مضمون سے پہلے آپ سے کر رہا ہوں، ایک بات اور یاد رکھنا، یہ لوگ کھانے کھاتے ہیں نا جب محفلوں میں اور اپنی کیا اس کو کہتے ہیں، یہ پارٹیوں میں، شادیوں میں جب کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس حال سے کھاتے ہیں، ہاں جی کھانا بہت ہوتا ہے، ہر وقت بہت ہوتا ہے، لیکن یہ کھانا کھاتے اس طرح جیسے انہیں ہی مک جانا ہے، اسی لیے اپنے بازو کونج کانج کے پیچھے ہو جاؤ، میں چلا گیا ایک کی ساری پرات مندی کر گیا، چلو پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ساری ہمارا پڑھا لکھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمارا کرسچن ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمارا یہ اہل ایمان ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سمجھو جب وہ کھانے کا وقت آتا ہے نا، تم یہ جتنے سن رہے ہو ایک کام ضرور کرنا، اور مسیح کے واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ نے ضرور کرنا ہے، وہ پتہ کیا کرنا ہے؟ بس روٹی کھانے کے لیے پلیٹ پکڑ کر، جو پکڑتے ہیں نا پلیٹ پکڑتے ہیں، اور ٹیبل پہ بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں یا محفل میں بیٹھے ہو، کدھر بھی بیٹھے ہو، بیٹا تم میرے دھیان سے بات سننا، اور یہ جو خدا کے خادم یہ بھی سنو کیا کرنا، بس یہ ضرور کہنا جی پہلے آپ لے لیں، کیا کہنا پہلے آپ لے لیں، بس یہی کرنا، ان کی آنکھوں کی بھوک، ان کی پیٹ کی بھوک سے زیادہ خطرناک ہے، سمجھتے ہیں؟ ٹھڈ نو اینی بھوک نہیں لگی، اکھاں نو چوکھی لگی ہوئی ہے، ایسے ہاتھ مارنا، اس لیے یہ آنکھوں کی بھوک جو ہے اس پر فتح پانی ہے، اور ہر وقت جب بھی کھانے کا موقع ہو یہ ضرور ایک دفعہ کرنا ہے، یہ اس کی رسم ہے، سمجھتے ہو؟ جس کے پیروکار ہو، اوے آپ کو پتہ ہے آخری کھانا کھانے کے لیے بھی، باقی کھانوں میں بھی آخری کھانا کھانے کے لیے بھی روٹیاں سامنے تھیں، شکر کر کے کہا لو کھاؤ، یہ ادا ہے اس کی، تمہیں آ جانی چاہیے، یہ ادا ہے تمہیں ہی آنی چاہیے، اور کسی کو نہیں، تمہیں ضرور آنی چاہیے، یہ لو کھاؤ۔ ارے مہمان بن کر کسی کے گھر میں بھی گیا، ادھر بھی کھانا لے کر شکر کر کے کہا یہ لو کھاؤ، گھر والوں سے کہا یہ لو کھاؤ، کیوں؟ کیونکہ یہ ادا جو ہے نا، یہ لو کھاؤ، یہ اسی کی ہے اور تمہیں آنی چاہیے، اگر نہیں آتی تو پھر ناصری کے پیروکار نہیں ہے، ناصری کے دلدار نہیں ہے، ناصری کے وفادار نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ نہیں سیکھا جو آخر تک یہ کرتا گیا، یہ لو کھاؤ، اور بس یہ کرنا ہے جب کبھی کھانا کھانے لگو، اصل سمجھو، اور ایک گرجتا کی ہے نا، بس یہ سمجھنا جب کھانا کھانے لگو جدھر کبھی بھی ہو موقع، بس لوگ کی سارے ٹوٹ کے پہن، لیکن آپ نے ضرور کرنا ہے، ایک کو ضرور کہنا جی بہن آپ پہلے لے لیں، اور بہندہ رہ جائے کہ یہ اندر کیڑا رب وسدا ہے، یہ اکھاں چ کیڑا رب وسدا ہے، کیڑا رج وسدا ہے جن نے اینو آکھیا لے پہلو تو کھا لے، بس یہی کرنا ہے، یہ کرنا ہے ضرور، تم معاشرہ بدل کے رکھ دو گے، ان کی زندگی بدل کے رکھ دو، کیونکہ جنہ مرضی اسی سناندے رہیے، یہ رویہ نہ بدلیا تو پھر کچھ بھی نہیں بدلے، پھر ککھ نہیں بدلا، اسی لیے تو میں نے دو چیزیں بتائی ہیں، ایک پہلی یاد ہے نا، پھینکنا نہیں، پھینکو کلچر نہیں ہے، یہ تم نے کنٹرول کرنا، تمہارے وہ بہن بھائی جو مغرب میں رہتے ہیں، ہاں جی جو مغرب میں انہوں نے انہی قدروں کے ساتھ ترقی کی ہے اور بڑھ گئے ہیں، سمجھتے ہیں؟ تھوڑے ہو کر پوری دنیا پر حکمران ہے، کیوں؟ ان کو ترتیب آتی ہے اور ان کو تقریب آتی ہے، ان کو پتہ ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے وہ بہن بھائی جو تھے، اس لیے یہ لوگ ان کو گورے انگریز کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ہمارے وہ بہن بھائی جو ویسٹ میں رہتے ہیں ان کو یہ طریقے آتے ہیں، سلیقے آتے ہیں، اسی لیے میں سچی ادھر پڑھتا رہا ہوں، میں 4 سال ادھر پڑھا ہوں، اٹلی میں، فرانس میں، اور ریئلی میں دیکھا پہلی دفعہ کہ جب وہ روڈ پر سفر کر رہے تھے تو اس وقت یہ 85 86 کی بات ہے، پتہ کیا کر رہے، یہ روڈ کے اوپر سڑک کے اوپر یہ ٹیلی فون کا بوسٹ لگا ہوا تھا، وہاں تھا بوسٹ جو ادھر لگا کہ نہیں ٹیلی فون کا وہ چھوٹا سا وہ کم کیا اس کو کہتے ہیں باکس، ہاں نا، باکس سے بنا، اس کے اندر آپ داخل ہو کے سڑک پر لگے ہوئے ہیں، آپ اپنا سکہ ڈالیں اور کر لیں، یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی تو زیادہ فارورڈ ہو گیا ہوں۔ دیکھو میں دیکھ کے حیران ہو گیا، میں حیران ہوتا جاتا تھا، میں کیا اوے یہ ٹیلی فون ایڈا ہی سڑکاں تے آوارا ہے، ہاں جی، لیکن چکدا کوئی نہیں، دیکھو میرے ذہن پاکستانی ذہن تھی، میرے دماغ کی کدی چکدا کوئی نہیں ہے ڈبے،
क्योंकि सानू पता सड़क पे कोई शय भी होवे छड्डदा कोई नहीं, ये कैसे हो गया सड़क पे टेलीफोन और ऐसे लग। तो इसीलिए मैं बहुत फिक्रमंद था, मैंने कहा ये चुप था। फिर जेन समझ आए या तरक्की याफ्ता कौम आउंदी जिन्हां नूं चोरी का डर नहीं हुंदा, जिथे चोर कोई नहीं, चोरी करने वाले कोई नहीं, सड़कों के उत्ते टैलीफोन लगे ने, जो मर्जी अपना अपना पा के कोई अपने सिक्का जा तो फोन कर लो, बस जिथे जरूरत पवे उत्थे ही कर लो। ये कमाल की बात है, ये तरक्की याफ्ता लोगों की। इसलिए मैंने दो बातें सिर्फ आपको बताई हैं। देखो, फेंकने वाले नहीं होना, क्योंकि तुम्हारा अंदर का इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि तुम मसीह से बराह रास्त तरबियत याफ्ता लोग। एक दूसरा, ये आप पहले आप ले लें, बस इतना ही करना है। लोग हैरान रहते जाएंगे, जिधर भी जाओगे ना, बड़े महफिल में छोटी महफिल, जी पहले आप ले लें, कोई गल नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों की अखां 'ਚ सदियां की भुख बैठी हुई है। हाँ जी, ढिड नहीं भुखा, अखां दे विच सदियां की भुख बैठी है। इस भुख का यही इलाज है, जदों को रज्जिया एक बार आख छड़े तुसीं पहले ले लो। और आपको मसीह ने शेयर किया है और रजा दिया है, वो कभी नहीं आपकी आंखों को भूखा नहीं रहने देगा। खुदा ना करे कि आपकी आंखें कभी भूखी हों, इसलिए आप ये बड़ी फ़ख्र से कह सको नहीं जी आप पहले खा लें, आप पहले लें। जब ये करोगे वो खूब एक दफ़ा देखेगा ये कौन है। क्यों? क्योंकि इसने लाइन में एक कुछ फ़र्क कर दिया, इसने हमारी कतार में कुछ फ़र्क कर, इसने साढ़े बावां कुंजियां दे विच कुछ और काम कर दिया।